السلام علیکم ویورز، رضوان شبیر کینی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اسلام ایک مکمل اور نیچرل دین ہے، اسی لیے یہ انسانوں کو زندگی گزارنے اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ مسلم فیملی لاز میں مرد اور عورت دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک نہ رہنا چاہیں تو وہ اس رشتے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ عورت کے پاس اپنا رشتہ ازدواج ختم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنا حق مہر چھوڑ دے یا وصول شدہ حق مہر شوہر کو واپس کر دے اور بذریعہ عدالت کھلا لے لے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان بنیادوں پر جو قانون اور شریعت نے بتائی ہیں اپنی شادی ختم کرنے کے لیے، یعنی ڈیزولوشن آف میرج کے لیے ایک دعویٰ عدالت میں دائر کرے۔ دی ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 وہ تمام گراؤنڈز یا بنیادیں مہیا کرتا ہے جن پر عورت کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی ختم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ اس قانون کی دفعہ 2 کے مطابق اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہے اور وہ 4 سال تک مسلسل لاپتہ رہتا ہے اور عورت کو اس کے ویئر اباؤٹس نہیں پتا تو وہ عدالت میں اپنی شادی ختم کرنے کے لیے رجوع کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر مسلسل 2 سال تک اپنی بیوی کو نان نفقہ یعنی خرچہ ادا نہیں کرتا تو اس گراؤنڈ پر بھی عورت کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی ختم کرنے کے لیے عدالت میں جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر بغیر اجازت کے دوسری شادی کرتا ہے تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے جس پر عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی شادی ختم کرنے کے لیے عدالت کے پاس جا سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کو 7 سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہو جائے تو وہ عورت بھی اپنی شادی ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ 3 سال تک مسلسل ازدواجی تعلقات نہیں رکھتا تو اس عورت کے پاس بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس گراؤنڈ پر اپنی شادی ختم کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص بوقت شادی نامرد تھا اور اس کی یہ نامردی کنٹینیو ہوتی ہے، یعنی شادی کے بعد بھی وہ اسی سچویشن سے گزرتا ہے، تو عورت اس گراؤنڈ پر بھی اپنی شادی ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی عورت کا مرد پاگل ہے اور وہ 2 سال تک اسی حالت میں رہتا ہے یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جیسے جذام یا کوئی کنٹیجیس ڈیزیز ہے تو وہ عورت بھی اپنی شادی ختم کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس قانون کے مطابق عورت کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کی شادی 16 سال سے پہلے کی گئی ہے اور یہ شادی اس کے کسی ولی کی اجازت سے کی گئی ہے تو عورت 18 سال پورے ہونے پر اس شادی سے انکار کر سکتی ہے اور بازریہ عدالت اپنی شادی ختم کرنے کے اختیارات رکھتی ہے۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ایسی شادی میں رخصتی ہو چکی ہے تو پھر عورت اس گراؤنڈ پر اپنی شادی ختم نہیں کر سکتی۔ ایک اور گراؤنڈ جو اس قانون کے مطابق عورت کے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور وہ عورت اس الزام سے انکار کرتی ہے تو اس گراؤنڈ پر بھی عورت اپنی شادی ختم کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو برے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، اس پر ظلم و تشدد کرتا ہے یا بری عورتوں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے یا اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غیر اخلاقی زندگی بسر کرے یا وہ بیوی کی جائیداد کو اس کی مرضی کے خلاف بیچتا ہے یا اپنے استعمال میں لاتا ہے، بیوی کے دین کے احکامات کو بجا لانے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اگر مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ تمام بیویوں کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی بیوی کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ بذریعہ عدالت اپنا نکاح ختم کر سکتی ہے۔ ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خلا اور ڈیزولوشن آف میرج انڈر سیکشن 2 آف دی ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے درمیان فرق کیا ہے؟ دونوں چیزوں میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلا کی صورت میں عورت کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ اس سیکشن کے تحت اگر عورت اپنی شادی ختم کرتی ہے تو اس کو اس کا حق مہر بھی ملے گا اور اس کو خرچہ و نان نفقہ بھی عدالت دلوا سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔